وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام سورہ اعراف الحمدللہ آج ہماری مکمل ہو جائے گی۔ تقریباً ہمارے 9.5 پارے سے بھی زیادہ آج الحمدللہ پایہ تکمیل کو پہنچے گا، اور موضوع چل رہا تھا سورہ اعراف کا اپنے نزول اور مزاج کے اعتبار سے مکی مزاج، اور اس کا ایک بہت بڑا موضوع توحید باری تعالیٰ۔ کل کے 3 موضوعات تھے بڑے جو آیات ہم نے پڑھی، جو ہر مکی صورت کا ایک موضوع ہے۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 آخرت۔ یہ کسی بھی مکی صورت کے 2 بڑے موضوعات ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو اپنی توحید، اپنے نبی کی رسالت اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا جو پیغام ہے اس کو 2 لیول پہ لوگوں کے سامنے رکھا ہے۔ ایک تو قرآن میں بیان کر دیا، لیکن اس کو تو ماننے والے مسلمان تھے۔ غیر مسلم کو ان عقائد کی طرف لانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عقلی طریقہ اختیار فرمایا، اور عقلی طریق میں بھی انسان کچھ زیادہ عقل والے بھی ہوتے ہیں، زیادہ انٹلیکچوئل لیول پہ، پھر ایک ایسا آدمی جو ایک اوسط ذہن رکھتا ہے، پھر ایک بہت ایسا آدمی جس کا ذہن بہت تھوڑا ہے، اتنا ذہین نہیں ہے۔ اللہ نے ہر سطح کے بندے کو مد نظر رکھ کر اپنی توحید اور اپنے نبی کی رسالت اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کے پیغام کو واضح فرمایا ہے۔ آج کی پوری آیات مبارکہ 191 سے لے کر 206 تک ان کا ایک ہی موضوع ہے کہ خالق ایک ہے، اور کائنات میں کوئی اور ایسی ہستی اور شخصیت نہیں ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم پلہ ہو اور اللہ کی طرح وہ مستقل بذات ہو اور تمہارے سارے معاملات کرنے والی۔ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کی صفات کے تقاضوں میں۔ اب اہل مکہ چونکہ بت پرست تھے اور وہ مستقل بذات اپنا مددگار ان کو سمجھتے تھے جو لات، منات اور عزا انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنا رکھے تھے۔ اللہ ان کے ذہن کو رد فرما رہا ہے اور ان کے بتوں کی کمزوری کو واضح فرما رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ۔ ایک ایکٹیو سینس ہے ورب میں اور ایک پیسو ہے۔ اَيُشْرِكُونَ کیا وہ شریک بناتے ہیں، مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا، ما جو لا يخلق نہیں پیدا کر سکتے، شیئا کسی چیز کو۔ معبود کیا یہ ان لوگوں کو میرا شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، جس نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا، بلکہ وہم یخلقون، حال یہ ہے کہ جن کی یہ عبادت کرتے ہیں وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں، واو کا معنی، اور ہم وہ سارے کے سارے یخلقون، وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں۔ تو یخلقو اور یخلقو یہ ایکٹیو اور پیسو سینس ہے کہ وہ نہ پیدا کرتے ہیں بلکہ وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں۔ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ، یہ بھی ان کی بے مائگی کو بیان کرنا ہے اور بتوں کی کمزوری کو بیان کرنا ہے۔ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ واو کا معنی، اور لا يَسْتَطِيعُونَ طاقت نہیں رکھتے، لہم ان کے لیے، یعنی جو ان کے پجاری ہیں ان کے لیے وہ بت ان کے طاقت نہیں رکھتے، نصرا کسی قسم کی مدد کی، نصرت کی، ولا انفسہم وہ ان کے لیے تو کچھ کرے، ولا انفسہم ان کو تو خود اگر ابراہیم خلیل اللہ اٹھا کر زمین پہ پھینک دیں تو وہ تو اپنی مدد کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے، لہٰذا جو ان کی عبادت کرنے والے ہیں ان کی مدد بھی نہیں کر سکتے، اور وہ تو اپنے آپ کا خیال بھی نہیں رکھ سکتے۔ دیکھیں وہ کیسا خدا ہے کہ جو پیاس لگے تو جو اس کی عبادت کرنے والا ہے وہ اس کو پانی میں گھول کر پی لے، کیوں کہ اس کا خدا ستو کا بنا ہوا ہے۔ انسان جب محتاج تھا تو اس نے اپنی محتاجی کو دور کرنے کے لیے جتنے ذرائع اس نے دیکھے ان کو خدا سمجھا، جیسے سورج کو خدا سمجھا کہ شاید وہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ سٹون ایجز تھی، پتھروں کا زمانہ تھا جب انسان شاید کو لباس بھی بڑی مشکل سے اس کو ملتا تھا، لیکن جب سردی میں زیادہ اس نے ٹھٹھرنا فیل کیا تو پھر اس نے دیکھا کہ ایک ٹکیا نکلی ہے مشرق سے جس نے آہستہ آہستہ اس کی سردی کو ختم کرنا شروع کر دیا۔ وہ عروج پہ پہنچی، پھر شام کو غروب ہو گیا، انہوں نے سمجھا یہ ہمارا خدا تھا جس نے ہماری مشکل حل کر دی، لیکن اب پھر نئی مشکل آ گئی کہ اندھیرا چھا گیا، اب کیا ہوگا؟
اب ایک اور ٹکیا نکلی رات کو جس نے ان کے لیے روشنی کا سبب پیدا کر دیا، انہوں نے سمجھا یہ چاند بھی ہمارا خدا ہے۔ تو جو مشکل کشا نظر آیا اس کے آگے وہ لیٹتے گئے، اس کے آگے چت ہوتے گئے اور پھر اپنا اس کو مددگار سمجھتے گئے۔ اللہ ان کی بے مائگی کو بیان کر رہا ہے، کمزوری کو، وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا، اور وہ طاقت نہیں رکھتے ان کو مدد پہنچانے کی، وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ، اور نہ ہی وہ اپنی مدد خود کر سکتے ہیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ، واو کا معنی، اور ان اگر تدعوہم، اگر تو بلائے انہیں، الی الہدا، ہدایت کی طرف، محبوب اگر تو ان کو ہدایت کی طرف بلائے، لا یتبعوکم، لا کا معنی نہیں، یتبعوکم، وہ تمہاری پیروی نہیں کریں گے، سواء علیکم، برابر ہے تمہارے لیے، یکساں ہے تمہارے لیے، ادعوتموہم، خواہ تم ان کو بلاؤ، ام انتم صامتون، یا تم خاموشی اختیار کر لو۔ اب یہاں ہم پہلے گفتگو کر چکے ہیں کہ وہ کیوں نہیں ایسے کر سکتے۔ اس میں ایک مصداق تو یہ ہے کہ اس سے مراد بت ہے، کہ آپ اگر ان کو بلائیں گے خیر کی طرف کہ تم آ جاؤ، شاید ماننے والوں کو تم ہی کو سمجھا دو، تو وہ تو سن نہیں سکتے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جو بت پرست ہیں، اگر آپ ان کو بلائیں گے ہدایت کی طرف تو وہ بھی تمہاری پیروی محبوب نہیں کریں گے۔ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو مکی صورتوں میں تسلی اور تشفی بھی عطا فرماتا ہے، کیونکہ مکی صورتوں کے موضوعات ہم نے گنے تھے کہ کیا ہے، توحید مکی صورتوں کا پیغام ہے، رسالت مکی صورتوں کا پیغام ہے، مرنے کے بعد اٹھنا مکی صورتوں کا بڑا موضوع ہے، اللہ کے حبیب کو تسلی اور تشفی دینا یہ مکی صورتوں کا بہت بڑا پیغام ہے۔ اور ایک 3 جملوں والی آیت آگے آئے گی جس میں اللہ اپنے محبوب کو مکی دور کی اسٹریٹجی بیان فرما رہا ہے کہ محبوب اس پہ کار بند رہیں، اور شاید آج امت مسلمہ بھی مکی دور سے گزر رہی ہے، کہ وہی مکی پریشانیاں ہیں جو اللہ کے نبی کو ابتدائی 13 سالوں میں تھیں، کہ ہر مسلمان گردن چکائے بیٹھا ہے اور عالم کفر اپنی جس شکل میں بھی ہے وہ مسلمانوں کے اوپر غالب اور ہمیں حاکم نظر آ رہا ہے۔ تو مدنی دور ریکوائرڈ ہے مسلمانوں کو، جس میں مسلمان پھر سر اٹھا کر جئیں، پھر اپنی ان کی سوشل لائف بھی ہو، اپنی پولیٹیکل لائف ہو، اور پھر مواخات مدینہ اور میثاق مدینہ کی طرز پہ داخلہ اور خارجہ پالیسیاں ہوں۔ اس کے لیے پھر ایک لیڈرشپ کی باقاعدہ سے ضرورت ہے، اور باقاعدہ پاکستان بنا تو اسی نعرے پہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، شاید ایکسپیریمنٹ کرنا تھا ریاست مدینہ کی طرز پہ، لیکن آج تک اتنے سالوں میں وہ خواب پورا نہیں ہو سکا۔ کرے گا کون؟ اس پہ پہلے بھی ہم گفتگو کر چکے ہیں کہ اس کو نظریاتی بنیادوں پہ استوار کون کرے گا۔ ہمارے نظریے میں تو نظریہ اسلام اور نظریہ پاکستان ہے ہی کوئی نہیں۔ میں جب بچوں کو پڑھاتے ہوئے ان کا نصاب پڑھتا ہوں تو دل خون کے آنسو روتا ہے کہ ہم نے بچہ جس لیول پہ بھی کھڑا کرنا ہے، اسلامیات اس کو 60 نمبر کی پڑھانی ہے۔ وہ کیمسٹری بھی پڑھے گا 4 سالہ پروگرام، تب بھی اس نے وہی اسلامیات پڑھنی ہے، فزکس کے بچے نے وہی اسلامیات پڑھنی ہے، بائیو کے بچے نے بھی وہی اسلامیات پڑھنی ہے، لیکن باقی سارے کے سارے نمبر 700 800 900 وہ ساری اپنی روایتی چیزوں کو پڑھتا ہے۔ تو بچہ نظریاتی کب بن کر پاکستان کا محافظ بنے گا؟ جب تک وہ اسلام نہیں پڑھے گا، پاکستان نہیں پڑھے گا۔ آپ گریجویشن کو دیکھ لیں، ایک گریجویٹ بچہ آپ کی 40 نمبر کی صرف مطالعہ پڑھتا ہے اور 60 کی اسلامیات پڑھتا ہے، کتنے نمبر ہو گئے؟ 700 نمبر وہ باقی پڑھتا ہے۔ انگلش بری نہیں ہے، باقی مضامین برے نہیں ہیں، لیکن آپ اس کو پاکستان اور اسلام وہ پڑھا رہے ہیں جو جسٹ اس نے پاس کرنا ہے۔ آپ 40 نمبروں میں مطالعہ پاکستان میں وہ کتنا پڑھے گا؟ 60 نمبر کی اسلامیات میں وہ کتنا پڑھے گا؟ لہٰذا جب تک نظریاتی لوگ تیار نہیں ہوں گے اس وقت تک، نظریے سے مراد کیا ہے؟ نظریہ اسلام اور نظریہ پاکستان۔ جب اس کے اوپر لوگ تیار نہیں ہوں گے جن کو قرآن آتا ہو، اللہ کے نبی کی حدیث و سنت آتی ہو، اس وقت تک یہ معاشرہ اور یہ ریاست شاید ان بنیادوں پہ قائم نہیں ہو سکتی جن بنیادوں پہ ہمارے بڑے اس کو دیکھنا چاہتے تھے۔ تو کرے گا کون؟ ہم کریں گے۔ آج ضرورت ہے ان لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کی اپنی طرف جو لمز میں پڑھتے ہیں، بڑے بڑے اداروں میں پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ وہ آپ کے کل کے ججز ہیں، وہ آپ کے کل کی بیوروکریسی ہے۔ ان کو قرآن آئے گا تو بات آگے بڑھے گی۔ میں پہلے بھی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ میں اگر لوگوں کو کہوں کہ میں جامعہ نعیمیہ سے پڑھا ہوں 8 سال اور میں بیریا ٹاؤن میں بیٹھ جاؤں یا ڈیفنس میں یا کسی پوش علاقے میں، اور ان کو کہوں جی اپنے بچے کو بھیج دیں اور جامعہ نعیمیہ میں 8 سال پڑھوا دیں یا جامعہ اشرفیہ میں پڑھوا دیں، جامعہ نظامیہ میں، تو کیا وہ ایگری ہوگا؟ وہ تو نہیں آئے گا۔
آج ان لوگوں کو دین کی طرف مائل کرنے کی ضرورت ہے کہ جن کے اندر دین کی ہوا تک بھی ان کو کوئی نہیں لگنے دے رہا. وہ کون کرے گا؟ وہ آپ لوگوں نے کرنا ہے. آپ جس لیول پہ بھی ہیں آپ اس کام کو آگے بڑھائیں تاکہ ہم پڑھے لکھے طبقے کو اٹریکٹ کریں کہ قرآن بھی کوئی چیز ہوتا ہے, اللہ کے نبی کی حدیث بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اگر یہ ہوتا تو شاید قصور والے واقعات نہ ہوتے, انسان سنور گئے ہوتے, اللہ رسول کا خوف ان کے دلوں میں آ چکا ہوتا. اور ایسا قانون ہے ہمارے انتظامی کہ جن کے خوف کی وجہ سے انسان ایک دوسرا راہ اختیار کر کے جرم کا ارتکاب کر لیتا ہے. کیوں؟ خوف خدا نہیں ہے, قانون کا خوف ہے. قانون سے بچنے کے 100 ذریعے ہیں. اب اللہ کا خوف ہوتا تو انسان جرم کے قریب تک بھی نہ جاتا. ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین. یہ انہی بتوں کی کم آئے گی اور ان کی کمزوری کو اللہ بیان فرما رہا ہے کہ محبوب ان کو اس لیول پہ آ کے سمجھائیں. لیول کیا ہے؟ محبوب ان کو بتائیں کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ تو اللہ کی مخلوق ہے. مثلا اگر کوئی پتھر کے بت کی عبادت کرتا ہے تو پتھر کس کی مخلوق ہے؟ اللہ کی مخلوق ہے. اگر کوئی شجر کی پوجا کرتا ہے تو یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے. تو عباد ان کے لفظ سے کہا کہ یہ اللہ کے پیدا کردہ ہے جیسے تم پیدا کرتا ہو. ترجمہ آپ نے فرمانا ہے انا بے شک الذین جو لوگ, الذین کیا تھا؟ اسماء موصولہ ریلیٹیو ناؤن میں سے تھا اور یہ تعداد میں ٹوٹل 6 تھے. قرآن میں راؤنڈ اباؤٹ یہ کوئی 1264 کے قریب یہ سارے استعمال ہوئے ہیں. اگر ایک کے لیے ہوتا تو الذی, دو کے لیے اللہ زان سب کے لیے, الذین ایک مؤنث, اللتی دو, اللہ تان سب, اللہ تی. ان الذین بے شک وہ لوگ تدعون من دون اللہ, تدعون جن کی تم پوجا کرتے ہو عبادت کرتے ہو, من دون اللہ اللہ کے علاوہ, عباد امثالکم, عباد جمع ہے عبد کی, عبد کا معنی ہے غلام اور بندہ, اور یہاں عباد کا معنی ہے مخلوق. عباد امثالکم یہ تمہاری طرح اللہ کی مخلوق ہے. اللہ نے ان کو بھی پیدا کیا ہے, تمہیں بھی پیدا کیا ہے, اور تم اشرف المخلوقات ہو. چے جائے کہ یہ تمہارے سامنے جھکیں, تم اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بتوں کے سامنے جھکتے ہو. فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین. دیکھیں یہ ہے اگلی لیول پہ آ کر بات. محبوب ان کو کہیں ان بتوں کو پکاریں. اگر تو پکار کا جواب دے دیں تو پھر ٹھیک ہے, نہ دیں تو ان کو کہیں کہ یہ تو کوئی طاقت نہیں رکھتے. فادعوہم فاکمنا پس ادعوہم ان کو بلاؤ, ان کو پکارو, فلیستجیبوا پس چاہیے وہ کہ قبول کریں. یہ امر کا صیغہ ہے اور غائب کا صیغہ ہے. فلیستجیبوا پس انہیں چاہیے کہ وہ دعوت قبول کریں, لکم تمہاری, لیکن کب کریں گے؟ ان کنتم صادقین اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ یہ بت ہمارے کارساز ہیں, ہمارے ولی ہیں اور ہمارا سارا کام کرتے ہیں, تو انہیں بلا کے دیکھ دو. اگر یہ جواب دے دیں تمہاری پکار کا تو پھر ٹھیک ہے, اگر نہیں ہے تو پھر اپنے اس عقیدے میں غور کرو. الہم ارجل یمشون بہا ام لہم ایدن یبطشون بہا ام لہم اعین یبصرون بہا ام لہم آذان یسمعون بہا قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدون فلا تنظرون. اب قرآن کا ایک اور موضوع ہے, اور وہ موضوع ہے قرآن کا مثال دے کر بات کو سمجھانا. کیونکہ ممکن ہے کہ ایک بندہ تھیوری کو ویسے سمجھ جائے لیکن اس سے تھوڑا سا کم درجے کا بندہ وہ مثال کے ساتھ بات کو سمجھتا ہے. اگر مثال کے ساتھ بھی نہ سمجھے, بہت کم لیول کا ہو, تو پھر اس کو 2-3 دفعہ بات دہرا کر بات سمجھائی جاتی ہے. اللہ نے یہ اسلوب ان لوگوں کے سامنے رکھا ہے. بھائی دیکھ لو, الہم ارجل یمشون بہا, کیا لہم ان کے لیے, ارجل پاؤں ہیں, یمشون بہا جن کے ساتھ وہ چلتے ہیں, کیا ان کے پاؤں ہیں چلتے ہیں وہ جن کے ساتھ, ام یا لہم ان کے ہیں, ایدن ید ان کی جمع ہے ایدی ہاتھ, کیا ان کے کوئی ہاتھ ہیں, یبطشون بہا جن کے ساتھ وہ پکڑتے ہیں, ام لہم اعین یا کیا ان کی کوئی آنکھیں ہیں, یبصرون بہا جن کے ساتھ وہ دیکھتے ہیں. تو پھر اے حضرت انسان ذرا اپنی عقل سے کام لے, اپنے ہوش سے کام لے. لکڑی اور پتھر کے بنائے ہوئے بے جان مجسمے جن کی تم پوجا کرتے ہو, یہ ان سے تو افضل تم ہو کہ تم اللہ کے نائب ہو اور اللہ کے خلیفہ ہو. ام لہم آذان یسمعون بہا, ام یا لہم ان کے لیے ہے, آذان کان, یسمعون بہا جن کے ساتھ وہ سنتے ہیں.
کیا ان کی کوئی ایسی کیفیت ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر سمجھ جاؤ کہ تم افضل ہو، جن کے آگے سر جھکاتے ہو وہ افضل نہیں ہے۔ قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنظِرُونَ، یہ وہ آیت ہے جس کے بارے میں نے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو تسلی دیتا ہے۔ وہ تسلی کیا ہے کہ اہل مکہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے ہو، کل تمہارے اوپر سخت وقت آ جائے گا، پکڑے جاؤ گے اور پھر اپنی زندگی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گے، کسی پریشانی میں پھنس جاؤ گے۔ اللہ فرما رہے محبوب ان کو یہ کہیں کہ تم اپنے خداؤں کو بلا لو اور پھر میرے خلاف تم جو پراپوگنڈا اور حکمت اپنانا چاہو وہ اپنا لو، تو میں تمہارے سامنے ہوں، میں دیکھتا ہوں کیا نقصان کر سکتے ہیں تمہارے جھوٹے خدا اس سچے خدا کی تعلیم دینے والے کی۔ یہ اس چیلنج کی بات ہے۔ کل محبوب آپ فرما دیجئے، کہیے انہیں ادعو پکارو شرکاءکم، اپنے شریکوں کو اپنے خداؤں کو پکارو، ثم کیدون، ثم پھر کیدون، سازش کرو میرے خلاف، فلا تنظرون، اور مت مہلت دو مجھے، میں دیکھ لیتا ہوں تمہارے جھوٹے خدا بت میرا کیا کر سکتے ہیں۔ اب حضور کی تسلی کی بات ہے۔ اب یہ ہے کہ دوسرے کا موقف رد کر کے اپنے صحیح موقف کو پیش کرنا، یہ گفتگو کا سلیقہ ہمیں قرآن دے رہا ہے۔ اب اللہ کے حبیب اپنی گفتگو ان کے سامنے دلائل کے ساتھ رکھ رہے ہیں، تم بلا لو بھئی اپنے خداؤں کو، لیکن ان ولی اللہ، ان بے شک ولی ہی، میرا ولی، میرا حمایتی، میرا کارساز اللہ ہے۔ کون اللہ؟ الذی، جو اللہ، نزل، جس نے نازل کی، الکتابہ، کتاب، میرا اللہ وہ ہے جس نے کتاب نازل فرمائی ہے، جو کتاب میں تمہارے سامنے جس کی تعلیم رکھ رہا ہوں، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، واو کا معنی اور، ہوا کا معنی وہ، یتولا حمایت کرتا ہے، وہ کارسازی کرتا ہے، وہ مدد کرتا ہے، الصالحین نیک لوگوں کی، والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسہم ینصرون۔ یہ وہ بات ہے جو میں نے عرض کر دی کہ ہر ذہن کا بندہ قرآن کا مخاطب ہے۔ قرآن صرف ماسٹر لیول کے اسٹوڈنٹ کے لیے نہیں ہے، قرآن ایک پہلی کے طالب علم کے لیے بھی ہے۔ قرآن جتنا سائنسز کے لوگوں کے لیے ہے اتنا آرٹس کے لوگوں کے لیے بھی ہے۔ یہ بار بار بات کیوں کی جا رہی ہے؟ اسی چیز کو اگلی آیت میں پھر دہرایا جا رہا ہے کہ ایک لو ذہن کا بندہ 3-4 دفعہ گفتگو دہرائی جائے تو بات کو سمجھ جاتا ہے، کوئی مثال سے سمجھ جاتا ہے، کوئی اشارے کے نائے سے سمجھ جاتا ہے، وہ اسلوب ہے۔ والذین، واو کا معنی اور، الذین جو لوگ، تدعون من دونہ، جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کو تم پکارتے ہو، من دونہ، اس کے سوا، یہ جو ہی ہے یہ پروناؤن ہے اور اس سے مراد کون ہے؟ اللہ، کیونکہ یہ سنگولر ہے پلورل نہیں ہے۔ من دونہ، اللہ کے علاوہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، لا یستطیعون نصرکم، لا یستطیعون وہ طاقت نہیں رکھتے، نصرکم تمہاری مدد کی وہ طاقت نہیں رکھتے، ولا انفسہم ینصرون، ولا انفسہم اور نہ ہی وہ اپنے آپ کی، ینصرون مدد کر سکتے ہیں۔ وہ تو اپنے آپ کی مدد نہیں کر سکتے، ان کو تم اٹھا کے پانی میں گھول کے پی لیتے ہو تو کہتے ہو یہ میری وہ خدا ہے میرا جو میری پیاس بجھاتا ہے گرمی میں، یہ میرے ستو کا بنایا ہوا ہے، یہ میرا پتھر کا خدا ہے، اس کو میں اپنی جیب میں رکھ کر بھی لے کے جا سکتا ہوں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا تَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، وہی بات ایک اور انداز میں کی گئی۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ، واو کا معنی اور، ان اگر، تدعوہم بلاؤ انہیں، إِلَى الْهُدَىٰ ہدایت کی طرف، لا يَسْمَعُوا تو وہ نہیں سنیں گے۔ مثلا اب یہاں سے دو مخاطب ہیں، ایک بت بھی مخاطب ہیں، ایک ان کے پرستار بھی مخاطب ہیں قرآن کے۔ اب انہیں کہا جا رہا ہے کہ چلیں ممکن ہے کہ ایک بت راہ راست پہ آ جائے تو اس کے ماننے والے جتنے ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں، کیونکہ ان کی لیڈرشپ آ جائے گی تو وہ خود بھی آ جائیں گے۔ تو اللہ فرما رہا ہے محبوب ان کو کہیں کہ ان کو ہدایت کی طرف بلا لے، شاید یہ آ جائیں تو ماننے والے بھی آ جائیں۔ پھر اللہ اپنے محبوب کو دوسرے سینس میں فرما رہا ہے محبوب ان کے ماننے والوں کو بلا لے ہدایت کی طرف، شاید وہ آ جائیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ اور اگر آپ بلائیں انہیں إِلَى الْهُدَىٰ ہدایت کی طرف، لا يَسْمَعُوا وہ نہیں سنیں گے، تَرَاهُمْ اور محبوب تو دیکھے گا انہیں، يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ یہ دیکھ رہے ہیں وہ آپ کی طرف، وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ حالانکہ انہیں تو کچھ نظر ہی نہیں آتا، وہ دیکھ رہے ہیں حالانکہ انہیں کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ اس سے دو چیزیں مراد ہیں، اس سے بت بھی مراد ہیں کیونکہ ان کی شکل ایسی ہے کہ وہ اپنے عبادت کرنے والوں کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو ان کی عبادت کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ان کو دیکھ رہے ہیں، اور ان کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ انسان جب توحید و رسالت کے پیغام سے نیچے آتا ہے تو وہ انسان نہیں رہتا بلکہ وہ کیا بن جاتا ہے؟
حیوان، بلکہ اس سے بھی ایک اور ڈگری اللہ نے ان کو دی، وہ صرف حیوان نہیں ہوتا بلکہ بل ہم عدل، وہ حیوانوں سے بھی نیچے آ جاتا ہے، کیونکہ حیوان تو پھر بھی کچھ نہ کچھ سلیقہ رکھتے ہیں، انسان کے لیے اس کو فائدہ دیتے ہیں، ان کا چمڑا ہمارے لباس اور جوتوں کے کام آ جاتا ہے، ان کا گوشت کھانے کے کام آ جاتا ہے، حلال جانوروں کا گوشت دودھ انسان پی لیتا ہے، لیکن کہا کہ وہ تو جانور مفید ہوتا ہے، یہ انسان جو اللہ رسول کے پیغام سے ہٹا ہے یہ تو کسی کے لیے بھی مفید نہیں، یہ تو انسانوں کے لیے مضر ہے۔ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، حالانکہ انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، میں جب اس طرح کی آیت کو پڑھتا ہوں تو پھر بطور مولوی کہہ لیں یا بطور ایک سپیچر اور سپیکر کہہ لیں، انسان کا حوصلہ بلند ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ عموماً کہا جاتا ہے لوگ دین کی طرف نہیں آتے، قرآن حدیث و سنت نہیں پڑھتے، تو میرے یا میرے جیسے کسی سپیکر کے مخاطب تو مسلمان ہیں، وہ گالیاں تو نہیں نکالتے، وہ پتھر تو نہیں مارتے، صرف یہ نا امیدی کبھی ہوتی ہے کہ یہ لوگ اسلام کی طرف، قرآن کی طرف کیوں نہیں آتے۔ ہمارا پورے کا پورا اسلام کتنی چیزوں کے اندر ہے؟ دو۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنت نبی، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے نبی کی سنت۔ تو میں دیکھتا ہوں ہمارے معاشرے کے 95% لوگ قرآن عربی ٹیکسٹ کے ساتھ یا حدیث اور سیرت عربی ٹیکسٹ اور اوریجنل متن کے ساتھ پڑھنے سے عاری ہیں اور قاصر ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ مٹیریلزم ہی زندگی کا مقصد بن گیا، ایک مٹیریلسٹک لائف سٹائل ایسا سامنے آیا، اس نے سب کچھ ہی ہمیں بھلا دیا۔ لیکن نبی کا کمال دیکھیں، نبی ان کو بلاتا ہے طائف میں چل کے آؤ اللہ کے دعوت کی طرف بچ جاؤ گے، جواب کیا آتا ہے؟ پتھر لہو لہان ہوتے ہیں۔ غزوہ احد میں جب لڑائی کی بات ہوتی ہے، دندان مبارک شہید ہیں، تو کوئی ہمارے جیسا ہوتا تو کیا کہتا؟ بھئی ہمیں کیا پڑی ہے اس بات سے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے اور آپ کے 24 گھنٹوں میں کتنی دیر قرآن اور حدیث و سنت کے لیے وقف ہے؟ میں اور آپ اسی معاشرے کے لوگ ہیں، جس کے پاس جو ہے وہ اس دین کے لیے تھوڑا بہت وقف کر دے، شاید ہماری آنے والی نسل سمجھ جائے۔ میرے پاس علم ہے، میں کسی کو علم دے دوں، جس کے پاس پیسہ ہے وہ پیسہ اس کے اوپر خرچ کر دے، لیکن میں تنگ ہوں روایتی چیزوں سے کہ آج ہماری ساری ڈونیشن روایتی مدرسوں کو جاتی ہیں۔ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، شاید کسی کو سمجھ آ جائے کہ روایتی مدرسے کا آدمی، اب میں نے آپ کے سامنے مثال عرض کی کہ پیر سیال نے یہ کہا کہ نظام مصطفیٰ نافذ کر دیں، میری ہمبل ریکویسٹ یہ ہے، میرا کچھ نہ کچھ تعلق ہے ان آستانوں سے، کہ آپ کی تاریخ 100 سال پہ مشتمل ہے پیران عظام کی۔ آپ چشتیہ کو دیکھ لیں، آپ نقشبندیوں کو دیکھ لیں، بہت بڑے بڑے آستانے ہیں، لیکن میری ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ کے مدرسوں نے 100 سال میں نظام مصطفیٰ میں کتنے بیوروکریٹ تیار کیے ہیں جو نظام مصطفیٰ کے ماہر ہیں۔ نظام مصطفیٰ کیا ہے؟ آپ کو انٹرسٹ فری اکانومی آپ لوگوں کو دے دیں اور یہ کہیں چھوڑ دو سود کو، آ جاؤ ہماری طرف۔ آپ کے کتنے مدرسے کے لوگ ہیں جو یہ بینکاری کا کام کرنے کے لیے تیار ہیں؟ میں ایم اے او کالج میں تھا تو میں بی بی اے کو بھی پڑھاتا تھا، بی کام کو بھی پڑھاتا تھا۔ میں وہاں پر ایک 6 سیمسٹر میں ان کی ایک کتاب تھی انڈرسٹینڈنگ اسلامک فائنانس، جسٹ 100 نمبر کی، اور آپ کا بچہ 8 سیمسٹر میں 4 سال کم از کم کوئی 4000 5000 کے راؤنڈ اباؤٹ نمبر جو ہیں، یعنی ہر سیمسٹر کے ملا کر، وہ تو آپ کی کنونشنل اکنامکس پڑھتا ہے، تو روایتی اکنامکس پڑھتا ہے اور جا کر بینکوں میں لگ جاتا ہے۔ میری نظریاتی تھوڑی سی اکنامکس وہ اس سے کتنا فائدہ دے سکتی ہے؟ لوگ آپ تیار کر رہے ہیں جو مارشل کو پڑھتے ہیں، جو گبز کو پڑھتے ہیں، ایڈم سمتھ کو پڑھتے ہیں، کارل مارکس کو پڑھتے ہیں، لینن کو پڑھتے ہیں، رسول اللہ کی اکنامکس کون پڑھتا ہے؟ تو کون لائے گا ہمارے ان پڑھے لکھے لوگوں کو جو اسلامک اکنامکس بھی جانتے ہوں؟ ہے کوئی بندہ ایسا نظر آتا ہے پاکستان میں کہ جو بندہ ہم کہیں آئی ایم ایف کو اور ورلڈ بینک کو کہ یہ ہمارا بندہ ہے پورے عالم اسلام میں جو اسلامک اکنامکس کو جانتا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ آپ نے صرف قرآن کی تھیوریز پڑھی ہیں اکنامکس میں، آپ کسب حلال کر لیں، حلال کمائیں، غریبوں کو تقسیم کر دیں، اس کے علاوہ کتنی آپ نے تھیوریز پڑھی ہیں جو قابل عمل ہو؟ ہمارے کتنے پولیٹیشنز ہیں جو اسلام کے سیاسی نظام کو سمجھتے ہیں؟ میں اگر آپ سے کہوں اسلام کا سیاسی نظام کیا ہے تو جواب کیا دیں گے؟ اسلام، مجھے 20 سال ہو گئے ہیں جمعہ پڑھاتے ہوئے، ممبر پہ بیٹھتے ہوئے، لوگ کیا سمجھ پائے کہ اسلام کا پولیٹیکل سسٹم کیا ہوتا ہے؟ ڈیموکریسی اسلام کا سسٹم ہے کیا؟ ڈکٹیٹرشپ اسلام کا سسٹم ہے؟ کو غاصب حکمران آ جائے آؤٹ آف دا وے، ہماری ڈیموکریسی کو بھی ایک طرف کر دے، آ کے بیٹھ جائے کبھی 8 سالوں کے لیے کبھی 12 سالوں کے لیے، تو کیا کریں گے؟ آپ کا شرعی حکم کیا ہے اس کے خلاف؟ تو یہ وہ چیز ہے جس میں ہماری زبانیں گنگ ہوتی ہیں۔ پھر آپ اور میں کہتے ہیں ہماری بیوروکریسی ٹھیک ہو جائے،
ہمارے افسران بالا ٹھیک ہو جائیں، قصور کے قاتلوں کو بھی پکڑیں. آپ جس چیز کو آگے بھیج رہے ہیں وہ تو ایک ایسی زنگ شدہ چیز ہے جو 1.5-2 لاکھ روپیہ کما لیتی ہے اور ٹی اے لے لیتی ہے. وہ انسان کی مخلص تو نہیں، لیکن کام آپ نے کرنا ہے کیونکہ آپ معاشرے کے وہ لوگ ہیں کہ جو ہر کام کر سکتے ہیں. اور اللہ ہمیں کچھ مل کر اس معاملے کو آگے بڑھانے کی توفیق دے. یہ نبی کو تسلی ہے. محبوب طائف میں جائیں پتھر پڑے تو پریشان نہ ہو. خذ العفو، خذ کا معنی قبول کیجئے، العفو ان کی معذرت. محبوب ان کی معذرت قبول کر لیں. وہ معذرت کیا ہے کہ انہوں نے یہ تو نہیں کہنا کہ اے محمد ہم سے غلطی ہو گئی معاف کر دیں. اللہ فرما رہے ہیں محبوب ان کی معذرت ہی سمجھیں. انہیں کچھ چیز سمجھ نہیں آ رہی اہل طائف کو، اہل مکہ کو، تو آپ سمجھیں کہ یہ اپالوجائز کر رہے ہیں آپ کو. بس یوں سمجھ لیں، آپ کا دل بڑا ہو جائے گا. اور وامر بالعرف، اور یہ نہ کہیں کہ بھائی مجھے کیا فائدہ ہے، چھوڑو نہیں مانتے تو میں اپنے کام کرتا ہوں، میں اپنی فیملی کو وقت دیتا ہوں. ہمارے معاشرے میں یہی ہے نا، تو میں اپنے بچوں کو ٹائم دے دیتا ہوں، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کسی کے گھر جانے کی. ہم جتنے اللہ ہمیں فیسیلیٹیٹ کرتا ہے وسائل کے اعتبار سے، ہم اتنے کلوز ہوتے جاتے ہیں. جب ہمارا مالی سٹیٹس بڑھ جاتا ہے پھر رشتہ دار بھی بھول جاتے ہیں. لیکن اللہ فرما رہے محبوب وامر بالعرف، آپ دل چھوٹا نہ کریں اور ان کو نیکی کا حکم دیتے رہیں. وامر، واو کا معنی اور اومر، تم محبوب حکم دیجئے، بالعرف نیکی کے کاموں کا انہیں حکم دیتے رہیے. وَعَارِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور اگر کوئی طائف میں پتھر اٹھا کر مارے تو کیا کرو، واو کا معنی. اور عارض، رخ انور پھیر لیجئے، عن الجاہلین، نادانوں سے. کوئی بات نہیں، ان کو سمجھ نہیں آئی کوئی اور تو سمجھ پائے گا. میری عمل ریکویسٹ ہے، میں عمر میں بہت سارے لوگوں سے چھوٹا ہوں، ان تینوں کاموں پہ آپ اور میں دین کے لیے کتنا کام کرتے ہیں. محبوب نیکی کا حکم دیتے رہیے. اور میں نے کل عرض کیا تھا اہل مکہ حضور کو مجنو کیوں کہتے تھے؟ مجنو اس لیے کہتے تھے کہ اس شخص کی کیفیت تم دیکھو ذرا، ہم اس کو پتھر بھی مارتے ہیں تو پھر بھی یہ ہمیں توحید باری کی طرح بلاتا ہے، ہم ان کی مخالفت بھی کرتے ہیں تو یہ ہمارے فائدے کی بات کرتا ہے. تو ایسا بندہ تو وہی ہو سکتا ہے جو مجنو ہو. لہٰذا آج جب تک میں اور آپ دین محمدی کے مجنو نہیں بنیں گے اور قرآن لوگوں کے دلوں میں اتارنا اپنا مشن نہیں سمجھیں گے، شاید اس وقت تک یہ معاشرہ سنور نہیں سکتا. اور ہم اسی پوائنٹ پہ کھڑے ہیں جب اللہ فرما رہا ہے کہ تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے. وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اس نے اپنے نبی کو بھیج کر تمہیں بچا لیا. وہی کنارہ ہے. آج بھی ہمیں اگر بچانا ہے تو اللہ کے نبی کی تعلیمات نے بچانا ہے. اس وقت لوگ بچیوں کو دفن کر دیتے تھے. میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں آج ہم بھی اپنی بچیوں کو دفن نہیں کرتے، لیکن ان کا نظریاتی طور پر گلا گھونٹ دیتے ہیں. جس نے بچے پیدا کر کے صلاح الدین ایوبی بنانے ہیں اس کو تو آپ نے اسلام پڑھایا ہی کوئی نہیں. آپ اس کو ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، لیکن اس کو وہ کام بھی تو سکھا دیں جو نیچرل ہے، جو اللہ نے اس کی فطرت میں رکھا ہے. بھائی اگر عورت زیادہ پڑھ لکھ جائے یا مرد PhD کر جائے تو کیا دنیا کا اصول بدل جائے گا کہ بچے آج کے بعد مرد پیدا کریں گے؟ بچوں کو دودھ پلانے کا کام مرد کیا کریں گے کیونکہ یہ بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. جس نے بچے پیدا کر کے اپنی گود کی تپش میں بچوں کو پالنا ہے اور ان کو معاشرے کا ایک کارآمد فرد اور مرد اور عورت بنانا ہے، اس کو تو میں اور آپ دے ہی کوئی نہیں رہے. بتائیں جی ہماری بچیاں دین سیکھنے کا کو ہے ان کے پاس وقت؟ ہماری ایجوکیشن میں، ہمارے گھروں کے سسٹم میں ٹی وی آپ اور میں نے گھروں میں دے دیے، وہ دیکھ رہی ہیں. اور کوئی، میں پھر بھی نہیں کہہ رہا ایک ریجڈ ہو کر کہ ٹی وی آپ نہ دکھائیں ان کو، لیکن کم از کم وہ بھی کام تو کریں جو اللہ نے ان سے لینا ہے. بھائی کوئی ایسا نظام نہیں ہو سکتا کہ مرد بچے پیدا بھی کرے، دودھ بھی پلائے اور پالے بھی. مرد کو اللہ نے انتظامی صلاحیت دی ہے، عورت کو گھر میں بچوں کی تربیت کرنے کا اختیار دیا. اس لیے آج بچی اگر ہماری ڈاکٹر بنے تو کم از کم قرآن و سنت اس کو آتا ہو. لیکن یہ کہاں ہوگا؟ کوئی قوت نافذہ ہو جو لوگوں کو دین پڑھائے ساتھ ساتھ. میرا موقف یہ ہے پہلی سے لے کر 16ویں تک کم از کم پورا قرآن لوگوں کے نصاب میں شامل ہونا چاہیے. کہیں نہ کہیں تو ان کو قرآن سمجھ آ جائے گا. پھر کوئی ایسی راہ اختیار کر لیں گے کہ جو قرآن کو سمجھنے کے لیے ہوگی، ادروائز ایسا نہیں ہوگا. آپ ہاسپٹلوں میں جائیں گے تو آپ غریب آدمی تو اسپتال کے دروازے میں جاتے ہوئے مر جاتا ہے، اس کا علاج کہاں سے ہوگا؟ اس آیت کو مکمل کریں گے جی. خذ العفو، محبوب ان کی معذرت قبول کر لیجئے. وامر بالعرف، اور انہیں نیکی کا حکم دیتے رہیے. وعارض عن الجاہلین، اور رخ انور پھیر لیجئے نادانوں سے. ان نادانوں کی وجہ سے کہیں باقی لوگوں کا مفاد پیچھے نہ رہ جائے. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اور اگر محبوب کہیں آپ کے دل کے اندر شیطان کوئی وسوسہ بھی ڈالے، وہ وسوسہ کیا ہے؟ مجھے کیا پڑی ہے پتھر کھانے کی؟
مجھے کیا پڑی ہے بار بار ان کو یہ باتیں کہنے کی؟ محبوب اگر آپ کے دل میں بھی کبھی کوئی ایسی بات آئے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ واو کا معنی اور اما اگر يَنزَغَنَّكَ پہنچے آپ کو من الشیطان شیطان کی طرف سے نزغن کوئی وسوسہ، کوئی اپنی صرف ذات کے بارے میں سوچنے کی کیفیت بھی اگر محبوب آپ کے دل میں پیدا ہو تو فاستعذ باللہ، تو فوراً پناہ مانگیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، انہو سمیع علیم، انہو بے شک وہ اللہ سمیع سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ محبوب اللہ سے باتیں کیجئے، ان سے ریوارڈ نہ مانگیے۔ اب قرآن کا ایک اور اسلوب میں نے عرض کیا تھا، وہ یہ تھا قرآن ہمیشہ کمپیریٹیولی باتیں کرتا ہے، برے لوگوں کو کنڈیم کرتا ہے اور اچھے لوگوں کو اپریشیٹ کرتا ہے۔ اب بت پرستوں کی مذمت ہو گئی، اب اللہ متقین لوگوں کے بارے میں دو جملے فرما رہا ہے، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، ان بے شک الذین وہ لوگ جو اتقوا جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہے، محبوب جو اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہیں، ان کا طریقہ زندگی کیا ہوتا ہے؟ اذا مسہم، اذا کا معنی جب مسہم ان کو چھوتا ہے، طائفۃ من الشیطان شیطانوں کا کوئی گروہ اگر ان کے قریب بھی جاتا ہے تو تذکروا وہ خدا کو یاد کرنے لگ جاتے ہیں۔ وہ پھر مثلا آپ کے سامنے پیسے پڑے ہیں، ایک آپ کو حلال کی کمائی میں 15,000 مہینے کے ملنے ہیں، لیکن حرام کی کمائی میں آپ کو 1,00,000 ملنا ہے، اٹریکشن کس میں ہے؟ 1,00,000 میں ہے۔ لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ محبوب اگر کوئی شیطانی چکر ایسا ہو بھی صحیح تو میرے نیک لوگ 15,000 کو ہی پریفر کریں گے، وہ 1,00,000 کے قریب نہیں جائیں گے۔ میں مثال کے لیے یہ عرض کر رہا ہوں، اس کے لیے بہت ساری مثالیں اور بن سکتی ہیں۔ ان الذین اتقوا بے شک وہ لوگ جو تقوی اختیار کیے ہیں، اذا مسہم جب چھوتا ہے انہیں طائف من الشیطان شیطان کی طرف سے کوئی خیال، کوئی گروہ، کوئی معاملہ تو تذکروا تو اے محبوب وہ تو خدا کو یاد کرنے لگتے ہیں، فاذا هم مبصرون فا کا معنی پس اذا جب ہم مبصرون ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو فوراً ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، پھر اللہ ان کو اور انہینس کر دیتا ہے۔ جیسے حضور نے فرمایا عبادت میں مزہ لینا چاہو، یکسوئی لینا چاہو تو کیا کرو؟ ایک برے کام سے بچ جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ اگلی دفعہ اس برے کام سے بچنا آپ کے لیے آسان فرما دے گا۔ آپ ایک برے کام میں مبتلا ہو جائیں، اگلی دفعہ اٹریکشن زیادہ ہوگی، آپ نیکی سے دور ہوتے جائیں گے۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُبْصِرُونَ وَإِخْوَانُهُمْ اور شیطانوں کے جو بھائی ہیں، يَمُدُّونَهُمْ شیطان کھینچ کے لے جاتے ہیں انہیں فی الغی گمراہی میں، ثم لا یبصرون پھر انہیں گمراہ کرنے میں، لا یبصرون وہ کسی قسم کی کوئی کمی نہیں چھوڑتے، وہ ان کو فل گمراہ کر دیتے ہیں۔ آج کی دوستی میں جمعے پہ بھی یہ جملہ کہا تھا کہ سب سے بڑا ایسٹ ایک نوجوان بچے اور بچی کا کیا ہے؟ اس کی ماں اور اس کا باپ۔ لیکن میرے بچوں کو کون سکھائے گا کہ تم سوشل میڈیا پہ جتنا ٹائم اپنے دوستوں کو دیتے ہو، تمہاری ماں تمہاری شفقت سے محروم ہے، تمہاری ماں نے تمہیں پالا، اب وہ تم سے ریوارڈ چاہتی ہے محبت کا، تابعداری کا، تم تو اس کو ٹائم نہیں دیتے ہو۔ تمہارے نظام تعلیم نے تمہیں 12 گھنٹے جکڑ کے رکھ دیا ہے، صبح 8 سے 3 اور پھر 4 سے 9 اکیڈمیوں نے، تو پھر تم اللہ رسول کی یاد میں غرق کیسے ہوگی؟ یہ وہ بات ہے جس کے بارے میں دوست کھینچ کے لے جاتے ہیں۔ میں یہ جملہ آپ دوستوں کی خدمت میں یہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو فرینڈ بنائیں، اپنے بچوں کو قریب لائیں۔ اگر آپ قریب نہیں لائیں گے تو یقیناً ان کا کوئی دوست انہیں قریب کر دے گا۔ میں نے چند دن پہلے بھی یہ ریکویسٹ کی تھی کہ آپ کے بچے جب بڑے ہونے لگے، آپ کے دوستوں کے بچے بڑے ہونے لگے، انہیں مسئلے شریعت کے بتائیں، بیٹا یہ تمہاری شرمگاہ ہے، یہ تمہارے باڈی پارٹس ہیں، یہاں تم نے زیر ناف بال کاٹنے ہیں، بغلوں کے نیچے، تو یہ اگر آپ نہیں بتائیں گے تو کون بتائے گا؟ ان کو دوست بتائیں گے۔ جب دوست بتائیں گے تو صرف بتائیں گے نہیں، آپ اگر کوئی چیز ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو ساتھ وائرس بھی آ جاتا ہے، اس لیے جب آپ اینٹی وائرس کے ساتھ کریں گے تو پھر وہ بچے یقیناً صرف شرم و حیا سیکھیں گے۔ لیکن کسی نے بتایا آج تک ایسا نہیں بتاتے ہم، کیوں کہ جھجک ہے۔ وہ جھجک کیوں ہے کہ یہ بچپن سے ہم نے کام نہیں کیے، ہم نے سیکھنے سکھانے کے کام کیے نہیں، جس کی وجہ سے مسائل ہو گئے۔ اور محبوب جب یہ آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کسی نہ کسی معجزے کا اور آپ معجزہ نہیں لے کر ان کے پاس آتے تو پھر یہ کہتے ہیں آپ کس طرح کے نبی ہو کہ ہماری ریکوائرمنٹ کے اوپر تم حضرت صالح کی طرح ایک اونٹنی نہیں نکال سکتے ہو پہاڑ سے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں محبوب جب آپ کو یہ لوگ یہ کہیں تو آپ انہیں کہیں میں سب سے بڑا معجزہ تو تمہارے پاس لے آیا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ وہ کتاب ہدایت قرآن مجید ہے۔ واو کا معنی اور آپ ترجمہ کریں گے میرے ساتھ تو میری ہمت پڑے گی کہ ہم سیکھ چکے ہیں تھوڑا تھوڑا ترجمہ جتنا جتنا آپ ٹائم دیتے ہیں۔ واو کا معنی اور اذا جب لم تاتہم لم نہیں
تاتہم محبوب جب آپ ان کے پاس نہیں لے کر آتے، بے آیتن کوئی نشانی کوئی معجزہ، یعنی وہ یہ کہیں کہ یہ گامبن اونٹنی پہاڑ سے نکل آئے جیسے حضرت صالح نے نکالی تھی، اور محبوب اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو قالو یہ کہتے ہیں لو لجتبیتہا تم نے کیوں نہ ایسا بنا لیا ہمارے لیے، تم نے ہماری ریکوائرمنٹ کو کیوں نہیں پورا کیا، تو کل محبوب ان کو فرما دیجئے یہ میرے اور آپ کے لیے پیغام ہے، ذرا کان کھول کے سنیے گا، سب سے بڑا معجزہ جو اللہ نے اس کائنات پہ انسانوں کو دیا ہے وہ کسی نبی کا معجزہ اتنا بڑا نہیں ہے جتنا معجزہ اس آیت میں آ رہا ہے، کیونکہ یہ انقلابی پیغام ہے جو اللہ نے بھیجا ہے۔ کل محبوب نے فرما دیجئے انما اتبع میں تو پیروی کرتا ہوں ما یوحی جو وحی کی جاتی ہے الیہ میری طرف، میرے رب کی طرف سے، میں تمہارے یہ منڈیوں کے بھاؤ بتانے تمہیں نہیں آیا، میں تمہیں معجزے دکھانے نہیں آیا، میں تو اللہ کی وحی کی تابعداری کرتا ہوں، مجھے اللہ تمہاری ہدایت کا پیغام دے کے بھیجتا ہے، مجھ سے یہ لینا چاہو تو لے لو، لیکن گویا کہ اللہ کہنا چاہتا ہے محبوب نے بتاؤ یہ گابن اونٹنیاں پہاڑوں سے نکلنا یہ معجزے تھوڑے ہیں، حضرت عیسیٰ کا مردوں کو زندہ کرنا تھوڑا معجزہ ہے، ایک بڑا معجزہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی کی شکل میں اپنے بندے محمد عربی تک بھیجا ہے، اور وہ کیا ہے؟ قرآن مجید ہے۔ اس قرآن کو پڑھو تو تمہاری امت کے ولی بھی پہاڑوں سے گابن اونٹنیاں نکالنے کے اوپر قدرت رکھنے والے بن جائیں، لیکن اس قرآن کی تلاوت اور اس قرآن کو اپنی زندگیوں میں سمونا ضروری ہے۔ ھذا بصائر من ربکم وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، یہ ہے قرآن کی صفتیں جو اللہ بیان فرما رہا ہے۔ ھذا یہ بصائر روشن دلیلیں ہیں، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، قرآن روشن دلیلیں ہیں، اس کی ایک ایک آیت معجزہ ہے تمہارے رب کی طرف سے، وہدن واو کا معنی اور ہدن یہ ہدایت ہے، ورحمہ اور رحمت ہے، یہ تمہارے گھر میں بھی ہو تو رحمت ہے، تم اس کو پڑھو تب بھی رحمت ہے، تم اس پہ عمل کرو تب بھی رحمت ہے، لیکن کس کے لیے؟ لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے۔ کیوں؟ میں نے اس کی مثال ایک عرض کی تھی آپ کو سمجھانے کے لیے کہ قرآن پھر باقیوں کے لیے رحمت نہیں ہے، اس کی مثال میں نے یہ عرض کی تھی کہ باہر ماحول بہت کمال بھی ہو، بارش ہلکی ہلکی آ رہی ہو اور زمین اپنی خوشبو چھوڑ رہی ہو، جیسے ہلکی ہلکی بارش کے بعد باہر کا ماحول خوشگوار ہو جاتا ہے، اور میں باہر کی اس تر و تازگی کو لینا چاہوں تو مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ مجھے اپنے گھر کی کھڑکیاں کھولنی پڑیں گی، مجھے اپنے روشن دان وا کرنا پڑیں گے، پھر باہر کی میں آب و ہوا لے سکتا ہوں، لیکن میں اپنی کھڑکیاں بھی بند رکھوں، گھر کی دروازے بھی بند رکھوں، روشن دان بھی بند رکھوں، اور میں کہوں کہ باہر والے ماحول کی چاشنی میں یہاں بیٹھے ہوئے لے لوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرما رہا ہے یہ کتاب دلیلیں ہیں، یہ ہدایت ہے، یہ رحمت ہے، لیکن اس کے لیے جو اپنے دلوں اور کانوں کے دروازوں کو، کھڑکیوں کو کھول کے بیٹھے ہیں۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یہ وہ آیت ہے جو لیگل ورسز میں سے ہے۔ لیگل ورسز وہ ہیں جن کا ہماری زندگی کے ساتھ قانونی تعلق ہے۔ کتنی آیات تھی؟ 500 لیگل ورسز ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ان کا ہر بچے کو پڑھانا بہت ضروری ہے۔ آپ کا بچہ کیمسٹری پڑھے، فزکس پڑھے، بائیو پڑھے، میڈیکل پڑھے، انجینئرنگ پڑھے، لیکن یہ 500 آیات اس کو آتی ہوں، یہ لیگل ورسز ہیں۔ یہ ان لیگل ورسز پہ کام ہونا چاہیے، ان کے اوپر باقاعدہ الگ سے کتاب ہونی چاہیے، اور وہ کتاب لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ ہونی چاہیے۔ اس کے لیے آپ لوگ کام کریں، مجھ سے علمی جو کام آپ لینا چاہیں میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے لیے چیزیں درکار ہیں، اور یہ پڑھیں کہ یہ ہے کیا۔ ایک شرعی مسئلہ ہے جو اس کے اندر بیان ہوا، جب قرآن پڑھا جائے تو قرآن کو سنو اور خاموشی اختیار کرو، یہ شرعی مسئلہ ہے۔ قرآن جب پڑھا جائے تو قرآن کو سنو، قرآن کا سننا فرض ہے۔ اگر کوئی بولتا ہے اس دوران تو وہ حرام کام کرتا ہے، اس کا وہ بات کرنا اور گفتگو کرنا حلال نہیں ہے، یہ لیگل ورسز میں سے۔ واو کا معنی اور اذا جب قرئ پڑھا جائے، یہ ایکٹیو نہیں بلکہ پیسیو ہے، قرأ نہیں بلکہ قرئ، جب پڑھا جائے القرآن قرآن تو فاستمعوا لہ، فا کا معنی پس، استمعوا سنو اسے، لہو اس کو غور سے سنو، وانصتوا اور چپ ہو جاؤ۔ یعنی تم اگر بول رہے ہو اور یہ کہتے ہو کہ میں یہ کام بھی کر رہا ہوں تو وہ ہو نہیں سکتا، تم نے سننا بھی ہے اور خاموش بھی رہنا ہے۔ یہ دو ٹیکنیکل باتیں ہیں۔ ہم یہ بھی تو کر سکتے ہیں کہ کسی کا فون آ جائے تو ایک طرف سے ایک لگا ہوا ہو، دوسری طرف سے ہم اس کو کہ میں تھوڑی دیر میں آپ سے بات کر لیتا ہوں، فرمایا دو کام کرنے ہیں، فاستمعوا اس کو سننا ہے، وانصتوا اور خاموش رہنا ہے۔ اس لیے یہ شرعی مسئلہ ہے، قرآن اونچا نہ پڑھا جائے۔ اگر بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں تو قرآن اونچا نہ پڑھا جائے، کیوں کہ ان کے لیے سننا کیا ہو جائے گا؟ اچھا
10 بندے بیٹھے ہیں، ایک بندہ اونچا قرآن پڑھ رہا ہے تو 9 بندوں کے لیے سننا فرض ہے، ان کو یوں بند کر کے بیٹھنا ان کے لیے لازم ہے، کیونکہ قرآن کا پڑھنا فرض نہیں ہے اس وقت بلکہ قرآن کا سننا فرض ہے۔ اب یہاں پر وہ بات آ گئی جو دیوبندی اور بریلوی دونوں جس کے اندر کامن ہے کہ نماز کے اندر جو امام کے پیچھے قرات ہے وہ نہیں کرتے۔ وجہ کیا ہے؟ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو سنو اور خاموش رہو، اس لیے امام کے پیچھے قرات نہیں کرتے، یہ قرآن کی اس آیت سے ثابت ہے۔ اور دوسری بات، اگر امام زور پڑھا رہا ہو یا امام اثر پڑھا رہا ہو تو وہ تو قرآن نہیں پڑھ رہا، اب تو پھر پیچھے والے بندے کو پڑھنی چاہیے۔ اب پھر یہاں پر ایک اور حدیث آئی صحیح بخاری اور مسلم کی کہ کہا گیا امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے، امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے۔ وہاں امام اونچا نہیں پڑھ رہا، آپ نے پھر بھی نہیں پڑھنا اس لیے کہ آپ نے امام کو وکیل بنا دیا ہے۔ اب جج کے پاس جاتے ہیں، میں اور میرا وکیل، بولتا کون ہے؟ وکیل۔ اگر میں بولوں گا تو عدالت کا ڈیکورم نہیں ہے کہ میں وہاں پر بولوں، وہاں میں نے گواہی کے لیے، وہاں میں نے اپنے مقدمے کی ریپریزنٹیشن کے لیے ایک وکیل کر لیا ہے، تو امام بھی کیا ہے؟ وکیل ہے۔ تو دو باتیں ذہن میں رکھیں کہ جہری نمازوں میں جب امام اونچی آواز میں قرات کرتا ہے تو مقتدی کو صرف سننا لازم ہے۔ اب اگر وہ اونچی نہیں کرتا، زور اثر کی میں نے مثال دی، تو اب ایک حدیث آئے گی جس حدیث نے ہمیں کہا کہ امام کی قرات گویا کہ، بولے نا، امام کی قرات گویا کہ مقتدی کی قرات ہے، اس لیے امام کے پیچھے قرات نہیں کرتے۔ اور مقلدین یعنی دیوبندی بریلوی دونوں کا یہ موقف ہے، جو ہمارے اہل حدیث بھائی ہیں ان کا ایک اپنا نقطہ نظر ہے جو امام کے پیچھے قرات کے قائل ہے۔ فَاسْتَمِعُوا، سنو اسے، وَأَنصِتُوا، اور چپ ہو جاؤ، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ یہ وہ بات ہے جو میں عموماً کہتا ہوں، ہمارے گھروں میں جب انڈیا کے اسٹار پلس کے ڈرامے اور فلمیں چلیں گی اور قرآن ہم صرف سوتے ہوئے لگائیں گے کہ برکت ہو جائے، یا گھر میں کام کاج کر رہے ہوں سارے تو قرآن اونچا کر کے لگا دیں اور کہیں برکت ہوگی، تو یہ برکت نہیں ہے، قرآن کا سننا لازم ہے۔ آپ کے گھروں میں جب بلند آواز میں شیطانی آوازیں گونجیں گی تو پھر آپ کہیں گے کسی پیر کے پاس میں چلا جاتا ہوں، میری بچی کی تو شادی نہیں ہو رہی، میرا بچہ سٹینڈ نہیں کر رہا، جاب پہ نہیں جا رہا۔ کیوں؟ آپ نے گھر کی بے برکتی اور نحوست تو خود ڈالی ہے، آپ باوضو گھر میں نہیں رہے۔ اللہ کے نبی کی زندگی کا طریق یہ تھا کہ آپ ہمیشہ کیا رہتے تھے؟ باوضو، اور رات کو سوتے ہوئے بھی باوضو۔ وجہ کیا تھی؟ یہ بھی ایک اینٹی وائرس ہے اور حصار ہے انسان کے ارد گرد۔ آپ باوضو رہیں، کوئی چیز آپ کے اوپر حملہ نہیں کرے گی۔ آپ باوضو رہیں، جنگل میں چلے جائیں، قبرستان میں چلے جائیں، کہیں کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ آپ کے ارد گرد ایک حصار ہے جو وضو کی شکل میں قائم ہو گیا ہے۔ آپ سمجھیں آپ پروف ہو گئے ہیں، جیسے کوئی گاڑی بلٹ پروف ہوتی ہے یا کسی جگہ پہ کوئی جیمر لگا ہوتا ہے، آپ کا وضو آپ کے جیمر کا کام کرتا ہے، آپ کے قریب کوئی چیز نہیں آتی۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کی شریعت نے ہمیں کچھ کہا، ہم نہیں کرتے تو پھر مشکل کشائی کے لیے ہم دور نکل پڑتے ہیں، جس کے لیے پھر ہمیں بکرے بھی دینا پڑتے ہیں، زعفران بھی دینا پڑتا ہے، اور ایک پروفیشنلی چیزوں میں۔ ویسے تو اللہ کے نیک بندے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، اللہ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ میں بابا فرید الدین گنج شکر کا ایک قول پڑھ رہا تھا، میں نے 40 سال تک اللہ کی ہر بات مانی ہے، اور پھر اللہ نے اتنا فضل کیا ہے، اب میں جب ہاتھ اٹھا کے کچھ کہتا ہوں تو اللہ میرے ہاتھوں کو بھی خالی واپس نہیں لوٹاتا۔ تو یہ اطاعت اور فرما برداری کا جو تصور ہے یہ ضروری ہے انسان کی زندگی میں۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ۔ یہ وہ ایک پند و نصائح ہیں جو آخری آیات میں اللہ فرما رہے ہیں، محبوب ڈٹے رہیں اپنے مشن میں۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ، واو کا معنی، اور اذکر، یاد کرو، ربا کا، اپنے رب کو، فی نفسے کا، اپنے دل میں، فی میں، نفسے کا، اپنے دل میں محبوب یاد کریں، تضرعا، عاجزی کے ساتھ، وخیفہ، اور ڈرتے ہوئے۔ محبوب اپنے رب کا ذکر کرتے رہیں عاجزی سے، دل میں ڈرتے ہوئے۔ دون الجہر من القول، واو کا معنی، اور دون الجہر، بلند آواز سے چلائیں نہیں، من القول، اپنی باتوں میں سے۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ گفتگو دھیمے انداز میں ہونی چاہیے، ایک دوسرے کو ڈسٹرب کرنے کے لیول پہ نہ ہو۔ اب ایک بندہ ٹیلی فون پہ گفتگو کر رہا ہوتا ہے، 15 بندے اس کی وجہ سے ڈسٹرب ہو رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، ایک اور بات میں نے نوٹ کی ہے، مسجد میں جمعے پہ یا کسی نماز پہ اگر کوئی مانگنے والا آ جائے، اتنا شور وہ نہیں کرتا جتنا شور اس کو چپ کروانے والے کروا دیتے ہیں۔ وہ مانگنے والا اس نوکر میں مانگ رہا ہے، چپ کروانے والا اس نوکر سے چپ کروا رہا ہے، اس نے ایک جملہ کہہ کے بات ختم کر دینی ہے، لیکن اس کو چپ کروانے والے مسجد میں باقی نمازیوں کی نماز نہیں۔ تو یہ وہ آداب ہیں جو اللہ ہمیں سکھا رہا ہے۔ محبوب دون الجہر، میرا ذکر بھی کرنا ہے تو دون الجہر،
بلند آواز میں نہ ہو، من القول وہ آہستہ آہستہ سے ہو، بالغدو والآصال لیکن کب کب ہو، بالغدو صبح کے وقت بھی ہو، والآصال اور شام کے وقت بھی ہو، ولا تکم من الغافلین اور محبوب نہ ہو جاؤ من الغافلین غافل رہنے والوں۔ یہاں سوشل میڈیا پہ میرے اور آپ کے بچے کی تربیت ہے کہ آپ اس کو اگر موبائل دیں تو اس کو ساتھ یہ تعلیم بھی دیں کہ بیٹا یہ آپ کی ضرورت کے لیے ہے، یہ رات کو 3 بجے تک جاگنے کے لیے نہیں ہے، یہ صبح اٹھ کے کلمہ پڑھنے میں رکاوٹ نہ بنے۔ اب ہمارے بچوں کے پاس یہ چیزیں تو ہیں لیکن اخلاقیات، ان کو رویے، مینرز کون سکھائے گا؟ آپ اور میں سکھائیں گے، یہ ہمارے نصاب تعلیم میں نہیں ہے۔ اس وجہ سے ان کو بطور ضرورت یہ ریئلائز کروائیں کہ بیٹا یہ تمہاری ضرورت ضرور ہے لیکن تمہارے صبح شام میں یہ رکاوٹ نہ بنے اللہ کے ذکر میں۔ اور دیکھیں بچہ رات کو فیس بک چیک کرتے ہوئے سو جاتا ہے، صبح سب سے پہلے اٹھ کے وہ واٹس ایپ اور اپنے نوٹیفیکیشن دیکھتا ہے کہ میرے کتنے لوگوں کے ساتھ یہ ہے یا نہیں ہے ایسا۔ ہم بھی جب اٹھے تو موبائل پہ سب سے پہلے نظر جاتی ہے، تو اللہ کے ذکر کو ان چیزوں نے بھلا لیا۔ یہ چیزیں بری نہیں ہیں، ہوں ان کو یوز کیا جائے، ان سے فائدہ لیا جائے، لیکن یہ بات مد نظر رکھی جائے کہ صبح و شام دعائیں پڑھ کے سونے کا ذکر ہے، نہ کہ صبح و شام ان چیزوں کو تھام کے سونے کا حکم ہے۔ اب آخری آیت آ گئی ہے جہاں سجدہ لازم ہوگا آپ کے اوپر اور میرے اوپر، اور یہ قرآن مجید کے سجدوں کی ترتیب میں یہ پہلا سجدہ ہے۔ کتنے سجدے ہیں ٹوٹل قرآن میں؟ 14۔ ایک جگہ پہ سورہ حج میں اختلاف ہے کہ ایک اور آیت بھی سجدہ والی ہے، لیکن 14 پہ کنسنسس ہے۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے شارٹ کویسچن کہ قرآن میں آیات سجدہ کتنی ہیں تو 14 ہیں۔ اچھا جی آیت سجدہ کیوں ہے، ان پہ سجدہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کی 3 ریزن ہیں، یعنی آیات سجدہ میں سجدہ کا حکم کیوں ہے، اس کی 3 ریزنز ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان آیات میں سجدے کا حکم دیتا ہے، جیسے وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، تو ہمیں سجدہ کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر کر رہا ہوتا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے تھے اور اللہ انہیں پسند کرتا تھا، ہم ان کی سنت پہ عمل کرتے ہیں۔ نمبر 3، ان لوگوں کا تذکرہ ہوتا ہے جن کو اللہ نے سجدوں کا کہا تھا اور انہوں نے سجدہ نہیں کیا، تو ہم شکر میں سجدہ کرتے ہیں، اللہ تو نے ہمیں سجدے کی توفیق دی ہے۔ تو یہ 3 ریزن ہیں۔ آیات سجدہ ٹوٹل 14 ہیں، اور ریزن سجدے کی کتنی ہیں؟ 3۔ یا تو سجدے کا اس میں حکم ہے، یا ان لوگوں کا تذکرہ ہے جنہوں نے اللہ کے حکم کی فرمانبرداری کی اور سجدہ کیا، ہم بھی کرتے ہیں، اور یا ان لوگوں کا تذکرہ ہے جنہوں نے اللہ کے حکم کے بعد سجدہ نہیں کیا تو ہم بچتے ہیں اللہ ہمیں اس میں شمار نہ کرنا۔ تو یہ آیات سجدہ کی ریزنز ہیں اور اللہ کے نبی نے کیا ہے۔ جب اس آیت کو جو سنے گا اس کے اوپر سجدہ صاحب لازم ہوگا، لہذا آپ کے اوپر سجدہ صاحب لازم ہوگا۔ اے سجدہ تلاوت جب آپ اس کو پڑھیں، جب مرضی ہے اس کو کر سکتے ہیں۔ کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ کوئی قیام نہیں ہے، کوئی سلام نہیں ہے، کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ کھڑے ہوں گے اور نیت باندھیں گے، کوئی رکوع کوئی سجود کچھ نہیں ہے، آپ بیٹھیں تشہد کی حالت میں، دل میں یہ نیت کریں کہ میں وہ سجدہ کرنے لگا ہوں جو تلاوت کے دوران آیا ہے، اور سجدہ کر لیں، اس کے بعد بس اتنا سجدہ کافی ہے۔ اگر آپ نے ایک آیت کو 10 دفعہ بھی بیٹھ کے پڑھا ہے ایک جگہ پہ تو سجدے کتنے لازم ہوں گے؟ ایک آیت سجدہ کو اگر آپ 16 دفعہ بھی پڑھ لیں تو سجدہ ایک، لیکن اگر ایک سٹنگ میں آپ 14 آیات سجدہ پڑھتے ہیں تو پھر کتنے سجدے لازم ہوں گے؟ 14 ہی لازم ہوں گے۔ ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ ولہ یسجدون۔ انہا کا معنی بے شک الذین جو لوگ عند ربک تیرے رب کے مقرب ہیں، تیرے رب کے قریب ہیں، لا یستکبرون وہ تکبر نہیں، دیکھیں نا یہاں وہ بات ہے تکبر نہیں ہے، یعنی عاجزی ہے، تو ہمیں بھی عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ لا یستکبرون وہ تکبر نہیں کیا کرتے، ان عبادت ہی، ان کا معنی سے عبادت ہی، اس اللہ کی عبادت سے وہ تکبر نہیں کرتے بلکہ سر جھکاتے ہیں، وَيُسَبِّحُونَهُ اور اس اللہ کی پاکی اور تسبیح بیان کرتے ہیں، وَلَهُ يَسْجُدُونَ واو کا معنی اور لہو اس کے لیے یسجدون سجدہ کرتے ہیں۔ تو یہاں ان تینوں ریزنز میں سے کون سی ریزن ہے؟ جو سجدہ کرتے ہیں ان کی اللہ صفت بیان کر رہا ہے تو ہم اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں اور ہم سجدہ کرتے ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہمارے اوپر نازل ہوں۔ اب یہ لہو اگر اس کی ہم گردان کے طور پر دیکھیں تو لام پرپوزیشن ہے اور ہو اس کے ساتھ پروناؤن ہے، کیسے بنے گی سرگردان؟ لہو اس ایک کے لیے، دو کے لیے، لہما سب کے لیے، لہم اس ایک عورت کے لیے، لہا دو کے لیے، لہما سب کے لیے، لہنا تیرے لیے، لاکا یہ جو پشتو پٹھان بولتے ہیں نا لاکا، شاید پٹھانوں کا کوئی بڑا بھی عربی دان تھا، لاکا تیرے لیے، تم دو کے لیے، لاکما سب کے لیے، لکم تجھ ایک عورت کے لیے، لاکے دو کے لیے، لکما سب کے لیے،
لکنہ میرے لیے، لی ہمارے لیے، لنا تو ہم جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو دعا کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم افتح لی، اللہم افتح لی، اللہم اے میرے اللہ افتح کھول دے لی میرے لیے ابواب رحمتک، اپنی رحمت کے دروازے ہمارے لیے کھول دے۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ نے یہ سورت ہمیں پڑھنے کی اور اس کو حد الوسع سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ الحمدللہ ہماری سورہ اعراف مکمل ہو گئی اور 9ویں پارے کے 14 رکوع مکمل ہو گئے۔ انشاءاللہ کل سے ہماری نشست کا آغاز سورہ انفال سے ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور ہمیں قرآن کو جہاں تک ممکن ہو پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔